تو انہوں نے دعوت دی کہ ہر گھر مراکز ذہن بنے. تو آپ یقین کریں بہت سارے معاملات ہیں. آپ کسی ایک حدیث کو رکھ لیں سامنے, یار ہم بھی جھاڑ میں کسی نہ کسی طریقے شریک ہو جائیں. بہت بڑا علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم علامہ ہیں. بہت بڑے پیمانے پہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں, نہ اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس. یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے اور بڑی پیاری پیاری حدیثیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ اگر غور کریں نا معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ سب کی جڑ جہالت ہے, اور جہالت کا توڑ روشنی ہے. وہ روشنی جو علم کی شکل میں ہمیں عطا کی, تو یہ روشنی میں آپ ہم سب شریک اور زیادہ سے زیادہ کریں. اب یہ کیسے ممکن ہوگا, اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, دو چار باتیں. دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے اسکل, مہارت جسے کہتے ہیں, اسکل مہارت. دوسرا ہوتا ہے ول, آپ کا ارادہ. ول اور اسکل یہ ہماری زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, ہر شخص کی زندگی میں. تو کوئی کس طرح کی بھی زندگی گزار رہا ہے, یہ دو بڑے فیکٹر ہوتے ہیں. یہ ہمیں کامیابی کی طرف, کامرانی کی طرف, عروج کی طرف جو پروان چلتے ہیں, تو یہ دونوں فیکٹر بڑے اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اسکل جسے ہم کہتے ہیں مہارت, یہ تو آپ پڑھ کر کسی کی صحبت میں بیٹھ کر تجربہ کر کے حاصل کر لیتے ہیں. اسکل کوئی مکینک بننا چاہے تو استاد جی کے پاس چلے گا تو مکینک بن جائے گا کار کا. کوئی راج کمار بننا چاہے تو مستری کی لائن پہ چلے جائے, ہر طرح کے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو میڈیکل میں چلے گا, تو اسکل حاصل کر رہا ہے. دوسری ہے ول, جسے کہتے ہیں ول پاور, قوت ارادی. یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کی زندگی میں بہت بڑا رول پلے کر دیتی ہے. اسکل آپ پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ول انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. ول اس کا اپنا ایک عزم, جذبہ, ارادہ ہوتا ہے, وہ اپنا ہوتا ہے. اب یہ جتنا بھی طاقتور ہوگا آپ کا ول پاور, اتنے ہی آپ کامیابی کی طرف چلیں گے. اور ول پاور کے ذریعے جن لوگوں نے اپنے ول پاور کو مضبوط کر لیا, آدھے پرابلم سولو ہو جاتے ہیں. کیسے, میں ابھی اگزامپل دیتا ہوں, ریئل اسٹوری سناتا ہوں کہ پہلے سمجھیں کہ ول اور اسکل ہماری زندگی میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. ایک شخص ماہر ہے کسی چیز میں, وہ چاہتا ہے شام تک میں اس کو مکمل کر لوں. وہ اپنی اسکل کے ذریعے مکمل تو کر رہا ہے, اسکل اس کام کو خوبصورت کر رہی ہے, بہتر کر رہی ہے, ٹیکنیکلی درست کر رہی ہے. ول اس کو اس کے انجام تک لے جانے میں ثابت قدم رکھتا ہے. بڑا کسی بھی حد تک نا اس علاقے میں بیٹھے ہوئے درزی کام یہ کرتے ہیں, ان کو اسکل کپڑوں کی مہارت کو ہے, لیکن لائٹ چلے گی تو کیا کرے گا. اب ول پاور جو ہے اس کو اسکل ہوتی ہے کہ صبر کرے, ہمت کرے, اس کا توڑ نکالے. ول پاور اس کو دے کے جاتا ہے. تو محمد علی بکسر, بڑا اس کی اچھی کوٹیشن, بڑی پیاری. وہ کہتے ہیں اسکل باکسنگ کی, فائٹر تھا بہت بڑا, اسلام کا اس نے ایک نام بنایا باکسنگ میں. وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب گر جاتا ہے اس وقت بندہ نہیں ہارتا, بندہ اس وقت ہارتا ہے جب گر کر اٹھنے سے انکار کرتا. اب اس کا ارادہ ہی جو ہے نا وہ میں اب نہیں اٹھ سکتا, تو وہ اس وقت ہارے, گرنے سے ہارتا نہیں. وہ خود بھی گرا کئی مرتبہ, لیکن وہ جیتا ہے. وہ تو ہر دفعہ جب بھی گرا تو اٹھ جایا کرتا تھا. تو ول اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر اس کو سمجھ جاؤ تو آپ کی پرابلم حل ہوتے چلے جائیں گے. ایک صاحب, یہ ریئل اسٹوری ہے, لکھ رہے تھے, کوئی کام کرتے کرتے گرے. ان کے گھر والے نے دیکھا تو آپ بیمار بھی نہیں تھا, پہلے اگر بیمار نہیں ہو تو گرے, فوراً اس کو اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. وہاں جاتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ پریشان تھے کہ ہمارے گھر پہ جو تھے ان کے والد صاحب کہ کبھی بیمار بھی نہیں, اس کی وجہ کیا بنی. پوچھے تو صحیح ڈاکٹر سے کہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کیا ہوا. تو ان سے پوچھا بھائی اس کی وجہ کیا بنی جی, کبھی بیمار بھی نہیں پڑے, کبھی اور ابھی جب کام کرے تو لکھ بھی لیتے. تو کہنے لگا مجھے فون تو ہے نہیں. تو وہ کہنے کہ فون تو کام کیسے کر دیتے, کہنے لگا ول پاور سے کام کرتے تھے. ول پاور ہماری لائف میں بڑا اہم ہے. میری لائف بہت مجھے اسکول لائف میں میری ایک طبیعت خراب ہو گئی تھی, اور وہ کوئی 12 سال ہو گئے تھے, میں علاج بڑا کراتا تھا. وہ ٹھیک ہو جائے کرتی, دوبارہ اسی جگہ آیا کرتی تھی, ٹھیک ہو جائے کرتی دوبارہ اسی جگہ. تو میں ابھی تھوڑی اسٹوری آپ کو سنا رہا تھا کہ شاید آپ کے اس میں کوئی اچھی چیز مل جائے, آپ کے بھی کام آ جائے. تو میں نے نئی جاب شروع کی, تو میں ہمیشہ پیر کی چھٹی کیا کرتا تھا. تو وہ میرا ریکارڈ ایک بن گیا کہ پیر کی چھٹی کا. مجھے ذہن میں چیز ہے ہی نہیں. ایک دفعہ وہ جیم نے مجھے کمرے میں بلایا, میں تو کبھی گیا نہیں, میں نیا جاب پہ لگا تھا, ابھی 1-2 سال ہوئے تھے. میں گیا تو انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے, تم ہر پیر کو چھٹی کرتا ہو. تو میں نے ساری کہانی اس کو سنا دی کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, اور میرا دل نہیں چاہتا اتوار کو جب میں گھر جاتا ہوں تو پیر کو آنے کو دل ہی نہیں کرتا. میں نے بڑا علاج کرایا, میں حکیم ڈاکٹر کو چھوڑ کے میں مولوی کے پاس بھی چلے گیا, لیکن وہ دوبارہ میرے کو کہتا ہے. اس بندے نے وہ نہ وہ ڈاکٹر تھا,
ना वो हकीक ना कोई मौलवी। उसने कहा बेटा फिर तुम अपना विल पावर इस्तेमाल करो। उसके ये अल्फाज थे। फर्स्ट टाइम मैंने उसको वहां से अपनी लाइफ के अंदर ये अल्फाज सुनते, विल पावर। पहले मैंने इसको समझा, फिर उसके जरिए मैंने अपनी बीमारी को कंट्रोल किया, कंट्रोल। विल पावर इतनी जबरदस्त चीज है, बड़ा बड़ा करके हम सबकी लाइफ में, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं। विल पावर आपका जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो आप तो चैलेंज को फेस कर सकोगे, वरना बहुत जल्दी आप बैक कर जाओगे। विल पावर की बात करते हैं, ये विल पावर जो है ना, ये अप्स एंड डाउन होता है। इसको हर आगे बढ़ाने वाले अमल की तरफ चलते रहें। आप वो काम करें कि आपको नमाज के जरिए आपको ये ताकत मिले, तिलावत के जरिए, नात के जरिए, अच्छी सोबत के जरिए, जहाँ से ये चीजें मिले आपके ना, मोटिवेशन मिले, डीमोटिवेशन नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर एक के अपने लोगों को तो मोटिवेशन कहीं से मिल सकती है, मोटिवेशन का लेवल कोई नहीं है। मुझे याद आया कि वो ख्याल आफाकी साहब को, तो वो उनको भी 50 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, उन्होंने दावत दी थी प्रोग्राम में। वो आया तो मैं उनके करीब आके बैठ गया था। उसने एक अजीब बात बताई, कहने लगे तहरीक मतलब हर दौर का एक अजूबा होता है। आप गूगल में आएंगे ना, हर दौर के अजूबे होते हैं किसी को, हर दौर का। तो कहने लगा आज के दौर का अजूबा तहरुल कादरी का इल्मी काम है। वो क्या उसने दलील दी, अब से नहीं कह दिया उसने, मैं मेरे कान खड़े हो गए, ये तो दावत देके बुलाइए, क्योंकि वो पढ़ने पढ़ाने वाला है ना, वो ज्यादा बेहतर समझता है। कहता अगर इनकी किताबें, इसका आप एक बंदे को डिक्टेशन कराएं, आप एक बंदा बोलते रहे और दूसरा लिखता रहे, तो कई साल लग जाएंगे, ये इनकी किताबें खत्म हो जाएंगी। और बंदे ने किताबें लिखी हैं, लिखने करने वाला किताबें कई साल लग जाएगा, खत्म नहीं होगी। और वो बंदा किताबें लिख रहा है, और किताब इतना आसान नहीं है कि सोच समझ के लिखना पड़ता है कि अल्फाज को, एक लाइन को। कहता आज का अजूबा उनका इल्मी काम। तो ये इल्मी खजाना शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अली कादरी ने हमें अता कर दिया है। उसके ये समझ लो किताब जो है एक मगज़ है, किताब छोटी सी, हर घर की जरूरत है, हर बच्चे की, हर लेडीज का इसका हिसाब लेता है। तो अगर हम अज़म कर लें इस बात का कि हमने भी इस काम को करना है, आगाज अपने घर से करें, आगाज हम अपने घर से करें, छोटे सतह पर ये सोचकर यार हमारा भी नाम आ जाए इसके अंदर। पीछे वो तस्वुर करें, मैं बता रहा था तुम नाम ले लेके गया है इस तहरीक के पीछे जो आज 90 मालिक 100 मालिक तक चले गई है। ये सिर्फ और सिर्फ औलिया कराम का इसके पीछे फैज़ है, अहले बैत का फैज़ है। नाम लेने के बताया, अगर सब की तवज्जो है वो तो हम उसी के अमल में चल रहा है सारा सारा। लोग सिर्फ उनके इल्मी काम को देखते हैं, सोचते हैं ये बंदा दुनिया नेटवर्क चला रहा है। हम एक घर जो है अगर 4-5 बच्चे हो तो चलाना मुश्किल होता है, टाइम निकालना मुश्किल होता है। हम अपने फ्राइज भी अदा नहीं कर रहे होते हैं वक्त पर, नमाज भी कर रहे होते हैं, घर को चलाने में अपना नेटवर्क पीछे मामला है ना, सारे के सारी चीजें हैं। तो आप भी इसका दस्ते बाजू बनने लेके जा रहा है। तो हम ये कतरा कतरा चलेगा ना, कतरा कतरा आपके एक समंदर बनेगा। तो अल्लामा इकबाल के कुव्वत इश्क हस को बाला कर देते हैं, इसमें मोहम्मद से